بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گردی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ پاکستان میں وفاقی سطح پر بیوروکریسی کا ایک بڑا نام ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنا AI بیسڈ جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے انہوں نے ایکس جنریشن آج کے اس دور میں کیسے اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے، اسپیشلی AI کو لے کر. جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. یہ بتائیں کہ تھوڑا سا اپنا تعارف، ملتان اور پھر اسلام آباد تو پھر CSS تو کیسے ہوا؟ جی میرا پورا نام سید خالد گردیزی ہے. جی. تو میں گورنمنٹ کالج سے میں نے ماسٹرز کیا. پھر میں کمپٹیٹیو ایگزامز میں نے اپلائی کیا. صحیح ہے. اور 1992 میں ہمارا آپ اسلام آباد آ گئے؟ میں پھر اسلام آباد آ گیا. جی. اس دوران میں نے وفاقی حکومت میں مختلف جو اسائنمنٹس پہ کام کیا. پھر میں اس میں صوبائی حکومت میں گورنمنٹ آف سندھ میں بھی کیا. اچھا. میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بھی میں نے کام کیا. صحیح. اور وفاقی اداروں میں کوئی کافی عرصہ FIA میں بھی رہا ہوں. جی. جو کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. جی. اور ادھر کام کیا. تو آل اینڈ آل کر کے میری حالیہ کچھ عرصہ پہلے میری ریٹائرمنٹ ہو گئی. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ ایسی کیا چیز ہے جو کہ انسان کے دماغ کو تخلیق اور تحقیق میں پریکٹیکلی لے کے آئے. صحیح ہے. تو دوران نوکری اپنے مختلف چیزیں پڑھی. پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھی، پبلک اکنامکس پڑھی. ٹھیک ہے نا. انٹرنیشنل افیئرز آپ نے پڑھا؟ انٹرنیشنل افیئرز وہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے ٹو بی اپڈیٹڈ. صحیح ہے. اور کہیں بھی کوئی سچویشن ہو تو آپ کو رسپونڈ کرنا پڑ جاتا ہے. تو آپ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. صحیح ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے بہت کچھ کیا. لیکن پہلی دفعہ جب میں ایک ایسا موضوع تھا جس پہ مجھے میرے سامنے رکھا گیا تو وہ تھا پروجیکٹ مینجمنٹ، کہ پروجیکٹس کیسے کیے جائیں اور اچھے طریقے سے کیے جائیں. جی. تو وہاں وہ میرے ذہن میں کلک کر گیا. صحیح. وہ آپ نے FIA میں کیا یہ والا پروجیکٹ؟ جی وہ اس کا کام شروع ہو گیا تھا. FIA میں بھی تھے، اپنے بڑے کام کیے وہاں پہ. تو ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب تھے، بہت اچھے انسان تھے. ان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے. ہی اسٹل الائیو ماشاء اللہ. اینڈ ہی گیو می، مجھے بڑا کانفیڈنس دیا انہوں نے. تو یہ کرنا ہے ہم نے بہت میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ پروجیکٹ یہی بہت سارے تھے. ہم نے اس وقت کیا تھا پائسز کیا تھا جو IBMS تھا. ٹھیک ہے. اس میں میں اکیلا اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دے سکتا کیونکہ بیسیکلی یہ ٹیم ورک ہے. صحیح ہے. تو ٹیم ورک میں کئی لوگ تھے جو ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ تھے. ہمارا کام اس کو سرکاری ہونے کی وجہ سے امپلیمنٹیشن اور سکسیسفل امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جانا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس زمانے میں ہم نے SIG کو کیا. پھر کرمنل فنگر پرنٹ ڈیٹا بیس سسٹم کو کے لیے لے کے آئے. تو وہ ہم نے کیا. تو کام بڑے ٹیکنیکل کیے. صحیح. تو وہ پروجیکٹ کے ساتھ ٹیکنالوجی جب مرج ہو رہی تھی تو وہ میرے مائنڈ کو بہت اپیل کر رہی تھی مجھے. اور میں نے یہی سوچا کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایوولوشن کی طرف جاتی ہیں اور آگے کو لے کے جاتی ہیں. کہ پروجیکٹ بنائیں گے تو اس کی سسٹینیبلٹی اگلے کچھ سالوں کے لیے ہونی چاہیے. اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک خود ارتقائی فارم میں تھی، مراحل میں تھی. تو وہ ایوالو ہو کے آگے جا کے کہیں جائے گی. جی. تو اسی طرح آپ کے مائنڈ میں اس وقت تھا کہ AI ٹائپ کوئی چیز آئے گی اور آپ پھر اس میں آ بھی گئے؟ دیکھیں جی، جب ہم نے دفتر شروع کیا تھا سرکاری نوکری سے پہلے بھی، تو جو پچھلے 10 سالوں میں کمپیوٹرز نے کیا تو وہ اس کی ایوولوشن بہت تھی، ترقی بہت کی ٹیکنالوجی میں. کہاں بڑا آیا، پینٹیم آیا، پھر یہ آیا. تو کرتے کرتے آپ اس پہ آگے موجودہ جو سٹیج پہ ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی نے سارا کام کیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب
کمپیوٹر سائنس کا بھی ورڈ میری نظر میں اب بہت ہی وہ obsolete ہوتا جا رہا ہے, پرانا ہو گیا کمپیوٹر, کمپیوٹر پیچھے رہ گیا ہے, اب سائنس آگے چلی گئی ہے. صحیح. اور سائنس نے مختلف شکلیں اپنا لی ہیں. ایسے ہی ہے. تو اسی طرح میرے ایک دور میں جب میں منسٹری آف آئی ٹی میں تھا تو مجھے پہلا ایک موقع ملا میرے میرے ایک سینئر کی سپورٹ سے جو تھے سیکٹری اس وقت آئی ٹی, تو میں جوائنٹ سیکٹری تھا آئی ٹی میں. تو انہوں نے کہا کہ ایک پروجیکٹ پڑا ہوا ہے بڑا پرانا اور ابھی چل نہیں رہا, تو اس کو کیسے کریں. پھر ہم نے یہ جو اب ای آفس پورے فیڈرل منسٹریز آف گورنمنٹ میں چل رہی ہے اس کا بیڑا میں نے اٹھایا, اور میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ, میری ٹیم ورک اس میں سب کو خراج تحسین دینا چاہتا ہوں. سکسیسفلی آپ نے لانچ کر دیا ہے وہ, ہم نے پھر ای آفس سویٹ لانچ کر دیا جس کا ایک ماڈیول تھا فائلنگ کا, ای آفس فائلنگ کا. صحیح. تو وہ ہم نے 100% لانچ کیا, اور اسی کی وجہ سے پھر ہم اس کامیاب تجربے کی بنیاد پہ دوسری منسٹریز اور جو ڈویژنس تھے, دفاتر تھے جو فیڈرل میں, ان کو ہم اٹریکٹ کر کے ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ کیسے کرنا ہے. گڈ. تو یہ ہم ایک پہلا قدم ہے پیپر لیس ایک سسٹم جو گورننس سسٹم ہے. تو اٹ واز این امپروومنٹ ان دی گورننس ایفیشنسی. اور آپ دیکھیں گے کہ جو چیز پہلے فائل چلتی تھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ, نائب قاصد لے کے جاتا تھا دوسرے ہاتھ, میں ابھی فارغ نہیں ہوں, میں کل بھیجوں گا فائل, وہ بالکل کٹ ڈاؤن, ٹائم کٹ ڈاؤن ہو گیا. سنگل کلک کے اوپر آ گیا, وہ بٹن کی کلک کے اوپر چلنا شروع ہو گیا, ایک کے پاس دوسرا تیسرا. تو اب الحمدللہ جہاں تک میرا خیال ہے تقریباً تمام منسٹریز میں اور ان کے جو نیچے ذیلی ادارے ہیں کئیوں میں, وہاں پہ بھی یہ سسٹم چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیں خالد صاحب کہ اے آئی بیسکلی ہے کیا, اور اس کا ایک بات جو بہت زور و شور سے کی جا رہی ہے کہ اے آئی جابس کھا جائے گی, تو کیا سچویشن ہوگی؟ یہ بڑا ٹرکی ایشو ہے. دیکھیں جس طرح آپ انسان کے بچے کے ذہن کو سمجھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اے آئی بھی ایک مشین کو سمجھانے کی بات. صحیح ہے. آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں, مشین لرن کرتی ہے, اس کے بعد وہ ریپلائی, پھر اس کے بعد نہیں ریپلائی نہیں کرتی, وہ پھر اپنے آپ کو ایوالو بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بہت کچھ کرتی ہے سیکھ کے. صحیح ہے. تو آپ وہی والی بات ہے کہ مشین جو ہے نا وہ آپ کو نہ صرف وہ جب آپ سے سیکھے گی, پھر آپ کے اندر وہ جو اے آئی کی بات کر رہے ہیں اس میں ایجنٹس ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر وہ ڈیسیجن لینا بھی کرے گی, آپ کو راستہ بھی دکھائے گی جو اب ایوالو ہوتے ہوتے. تو آپ پہلے دیکھیں نا کہ 2017 کے بعد آپ کی بڑی ریولوشن سی آئی کہ آپ نے کہا کہ جی کمپیوٹرز, پھر آپ نے کہا اب ہم ٹرانسفارمرز یوز کرتے ہیں, ٹرانسفارمرز کا سسٹم آیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا نہیں ایک سٹیپ اور آگے چلو. تو ٹھیک ہے نا, جب اس کے اندر جو ایک ورڈ ہے جو اس کا ایلوگیتھمز ہوتے ہیں, تو وہ آپ جتنا فیڈ کریں گے ایک سسٹم میں وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا جاتا ہے. صحیح ہے. تو آپ اے آئی بیسکلی مشین کو آپ لرن کرنا سکھاتے ہیں, جب وہ لرن ہو کے ٹرین ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو نتیجے بھی دیتی ہے, ڈیسیجنز بھی دیتی ہے, اور اب جس طرح کی آ رہی ہے ورژنز آگے ہیں تو وہ آپ خود سوچ کے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ریئل ٹائم چیٹ بھی کر رہا ہے گروپ کو, اور اس نے بڑا ہنگامہ مچایا پاکستان میں جب انہوں نے امپلیمنٹ کیا. باقی سارے باقی ماڈلز بھی آ گئے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہ کیا کیا چیزیں بنا رہا ہے اس میں؟ ہم اے آئی پہ کر رہے ہیں, بس یہی کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی ہو جائے, ہم ایوٹار, یہ اسسٹنٹس, ہم سب ابھی ہم ایک بہت اچھا پروجیکٹ لے کے بیٹھے ہیں, ہم اس کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. وہ ہے ایک کتاب کہانی کے نام سے, وہ ہم اے آئی کے وہ کریکلم میں لے کے آنا چاہتے ہیں بچوں کی. ایک فنڈامنٹل لرننگ کا ایک کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل کہ 1 سے 3 بچوں کلاس کے بچوں کو پڑھائی کرائی جائے, اور ان کی کئی دفعہ بچوں کی توجہ نہیں ہوتی پڑھائی پہ, ان کو بکس کی یا سبجیکٹس کی یا موضوع کی اہمیت نہیں ہوتی. وہ انٹرسٹنگ بنا کے تو اے آئی کے, تو ہم ان کو اے آئی کے طور پہ کریکٹرز لا کے وہی سبجیکٹس کا ٹیکسٹ میٹر جو ہے
کتابی سلیبس جو ہے وہ ہم اے آئی بیس پہ ہے کہ بچہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ خود انٹریکٹ ہو اور وہ اس کو لے کے کرے. صحیح گیم کی طرح اس کو لگے کہ میں کھیل ہوں. اس کی بنیادی بات میں جو میری سوچ ہے کہ جو سن 47 سے ہماری تعلیمی نظام آئی اس میں بھی چھوٹی سی ڈسٹورشن ہے. صحیح ہے. اب ڈسٹورشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خراب ہے, وہ بیکورڈ ہوتی جا رہی. صحیح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ کرائم کرے, رٹے مارے, یہ کرے وہ کرے, ٹھیک ہے وہ ایک حد تک کامیاب رہا ہے. اب وہ دنیا میں حالات بدل رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب تھنکنگ ایک اچھی چیز ہے بٹ تھنکنگ وائزلی اینڈ تھنکنگ لاجکلی یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹس آ گیا. صحیح ہے. سو اس میں ہم یہی چاہ رہے تھے کہ بچوں کو انٹرسٹ بھی رہے, ان کا وہ ہو. تو جو ایک پرانا نظام ہوتا جائے وچ از اے بروکن ڈاؤن سسٹم, آپ کب تک بچوں کو اس کے اوپر کریں گے؟ آپ یعنی یہ جو اگلی جنریشن ہے, ایون زی جو ہے نا, زی کے بعد الفا, تو یہ جنریشن جو ہے نا وہ تو 1 منٹ کی ویڈیو دیکھتی ہے, چند سیکنڈ کی ویڈیو دیکھتی ہے اور نتیجے نکالتی ہے. دے ویری شارپ مائنڈس بیکاز دیئر ایکسپوجر لیول از ویری ہائی. جی ایسے ہی ان کے ایکسپوجر بہت ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے زندگی میں وہ ہماری طرح نہیں دیکھتی تھی کہ چاچا یہاں سے وہاں جا رہا ہے. جی وہ دیکھتے ہیں چاچا کتنی جلدی گیا, ہاں, اور کیوں گیا, اسپیڈ آ گئی اس میں, ٹھیک ہے نا. وہ پرفیکشن آ گئی, دے تھنک, اور پھر ایک چیز ان کے سامنے ہو جاتی ہے, میموری کیپچر کر لیتی ہے. ہمیں 8واں 10واں سال لگتا تھا عمر کے کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ آتی تھی کہ یہ کیا ہونا ہے, کیسے کرنا ہے. صحیح ہے. تو وہ آپ 3 سال کے بچے کو کمپیوٹرز بھی دے رہے ہیں, موبائل بھی دے رہے ہیں, ٹی وی بھی دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. ٹی وی میں آپ ان کو پروگرامز بھی دے رہے ہیں, اینیمیٹڈ سبق بھی سکھا رہے ہیں ان کو اینیمیشن میں. ٹھیک ہے نا. تو وہ بہت آپ کے بچے بہت لرن کر رہے ہیں. اچھا, الفا جنریشن کے ساتھ ایک جو واقعہ ہوا, ہمارے ایک دوست ہیں, وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے, تو ان کی مسز بھی پڑھا رہی تھی یونیورسٹی میں. تو وہ اپنے بچے کو نا وہ گیم لگا کے دے کے جاتے تھے دن پر, مطلب چھوٹا تھا بہت زیادہ. کرتے کراتے یہ ہوا کہ انہیں پتہ چلا یہ بچہ بول ہی نہیں رہا. اچھا بولے کیسے ان کے ساتھ, یہ لے کے ڈاکٹرز کے پاس پھریں کہ یہ شاید اس کو زبان کا مسئلہ, تھراپی کرانی ہے, کیا کرنا ہے. اچھا کوئی اس کے کزن تھے UK میں, وہ آئے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو بچہ تھا اس نے بولنا شروع کر دیا ان بچوں کے ساتھ, چونکہ وہ انگلش میں بول رہے تھے. اب چونکہ والدین اس کے ساتھ ٹریٹ کر رہے تھے پہاڑی میں یا اردو میں, اور وہ بچے نے جو زبان سیکھی ہوئی تھی گیمز دیکھ کر, تو وہ ان کے ساتھ بولے ہی نہ یا اسے سمجھ ہی نہ آئے. جب بچے آئے تو انہیں پتہ چلا. اچھا دونوں جو چونکہ استاد ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم کیا زبان پڑھا رہے ہیں, کیا لٹریچر پڑھا رہے ہیں. یہ تو 2 منٹ کا 2 سال کا جو بچہ ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ سیکھ رہا ہے سن کر. تو یہ والی جو جنریشن ہے, تو اس نے تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ ٹیکنالوجی میں بہت آگے چل کے بات کرنی ہے. تو اس میں تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا جو سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہ پولیٹیکلی, چونکہ آپ نے سیاست بھی پڑھی ہے اور سیاست ہوتے ہوئے پوری زندگی دیکھی ہے, تو اس میں کتنی انوالومنٹ ہوئے گی اے آئی کی, اور اسپیشلی الیکشنز میں؟ میں آپ کی بات پہ آنے سے پہلے آپ نے ایک بڑا ٹرکی سوال کیا تھا کہ سنا ہے کہ نوکریاں بھی لے جائے گی. ہاں دیکھیں میں اس میں وضاحت کر دوں. ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ جو ہے ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے, صحیح, لیکن جہاں اس کے نقصانات ہیں وہاں فائدہ بھی ہے. ایگریڈ. ٹھیک ہے. اے آئی کا ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کے پاس صرف وہ لوگ نہیں ہوں گے جو کتابی کیڑے ہوں یا کتاب پڑھ کے آئے ہوں, ان کے ساتھ ایک سکل سیٹ بھی ہوگا. نوکری وہ لوگ لے کے جائیں گے جو انجینئر ہوں گے لیکن اے آئی بھی سمجھتے ہوں گے. جی, جو جن کو اے آئی آ رہا ہے, اور پلس ٹیچر وہ ہوگا جو کہ ٹیچنگ کا کورسز کر کے آئے ہوں, بچوں کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں, لیکن اگر اس کو اے آئی کی سمجھ نہیں آئے گی تو وہ کوئی اے آئی والا آئے گا, ایک نیا چیز بنا کے آگے رکھ دے گا کہ بچے یہ دیکھو. جی, تو بچوں کے واپس آپ کی وہ والی بات کہ بچہ بولتا نہیں تھا, تو بات یہ ہے کہ بچے سے بہتر اور کون ہے جو کہ ایوولوشن کی سسٹم کو سمجھاتا ہو, ارتقاء کے سسٹم کو سمجھاتا ہو. صحیح, ٹھیک ہے, یا سمجھتا ہو کہ پہلے وہ ماں باپ کو دیکھے گا, ماحول کو دیکھے گا, پہلا لفظ وہ اماں کہے گا, ابا کہے گا. جی, ٹھیک ہے نا, اور پھر وہ بات کرنا شروع کرے گا. آپ نے اس کو گیم پہ لگا دی ہے. ٹھیک ہے نا.
اگر آپ نے اس کو کچھ اور نہیں سکھایا تو یہ آپ کی بات ہے، یہ پیرنٹس کی بات ہے، ایسی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یقین کریں کئی پیرنٹس تو گھر میں بچوں کو نہ کوک پینے دیتے ہیں، نہ اسپرائٹ پینے دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. کئی بچوں کو تو ٹی وی بھی نہیں ایک عمر کی حد تک دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو دوسرے سائنٹیفک طریقوں سے انوالو رکھتے ہیں. تو ہر چیز کی زیادتی بھی بری ہے، ہر چیز کو ایک مناسب توازن کے ساتھ چلانا چاہیے. اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہ آ رہا ہوں واپس اس پہ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کوئی بات نہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا کسی کو اے آئی سے خطرہ ہے. میں چونکہ گورنمنٹ میں رہا ہوں، یہاں پہ ہمارے جو ایک پورا ایک سٹاف ہے، صحیح، وہ ان کو یہی خطرہ ہوتا ہے سر یہ ہماری جاب لے جائے گا. سر ہمارا کیا فائدہ، ٹیکنالوجی ہماری جاب لے جائے گا، ہمارا کیا فائدہ، ہماری وجود کا اب کیا فائدہ جب سب کچھ کمپیوٹر کے تھرو ہو رہا ہے. میں تو ایل ڈی سی ہوں، میں نائب قاصد ہوں، مجھے تو ٹرین ہی یہی کیا گیا ہے کہ ادھر سے فائل لے کے دوسرے دفتر جانا ہے، وہاں پہ انٹری کرنی ہے، پھر اگلے دفتر لے کے جانا ہے. تو اب یہ بٹن پر بٹن میرا کیا کام ہے، میرا کیا کام سب کا رہے گا. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کوئی اسکل بھی لے کے آنا ہے. اور ٹیکنالوجی ایک ایسی اسکل ہے جس سے آپ اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، اپنی سوچ کو اور آسانی پیدا کر سکتے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اے آئی نے کیا فائدہ دیا آپ کو، بہت ساری چیزیں دی ہیں جس میں آسانی ہے. آپ اس کی زیادتی کریں گے تو اے آئی آپ کا بہت بڑا خطرہ بھی بن سکتا ہے. صحیح ہے. کیونکہ ہم اب جس طرف آ رہے ہیں کہ اے آئی کا پوٹینشیل کیا بن سکتا ہے. تو آپ مشین کو جتنا سکھائیں گے، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اب جنریٹو، پہلے پریڈکٹیو پھر جنریٹو اے آئی، اب آ گئی ہے ایجنٹ والی آٹونومس اے آئی. تو ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مشینز اب سیکھ کے فیصلہ لینے لگی ہیں. جب سیکھ کے کوئی فیصلہ لینے لگے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ایک خطرہ نہیں ہونا چاہیے. خطرہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ انسانی دماغ اس کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کا ذہن میں کوئی برائی ہے یا خناس ہے یا کوئی میلیفائڈ ہے تو آپ اس طرح ٹرین کریں گے تو وہ مشین خراب ہوگی، ڈیڈلی ہو جائے گی. اٹ کین بی یوز ان اے ڈفرینٹ وے. تو یہاں پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اس کو بہتری کے لیے بنائیں. جب ایٹم کی ارتقاء ہوا تھا اور ایٹم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لوگ کہتے تھے کہ یہ انسانی فلاح کے لیے یوز ہوگا. پھر آپ مجبور ہو کے ایک سیناریو کو دیکھ کے آپ نے ایٹم بم بھی بنا دیا. اور آج پوری دنیا ایک ایٹم بم یا نیوکلیئر بم کے خطرے میں بھی رہ رہی ہے. ایک سیناریو ہے نا، حقیقت ہے. بلکہ ابھی یہ جو الگوریتم جو ہے نا یوز ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے ڈیپ اس کو آبزرو کر رہے تھے، جو ایران اسرائیل جنگ ہے اس کے اندر، تو وہ اس کے اوپر جو سٹوری بنی تو اس میں یہ ہو رہا تھا کہ امریکہ اور چین ابھی جو ہتھیاروں کے اندر جو ہے نا وہ ڈیجٹس اور کوڈز کہ وہ جو خود فیصلے کریں جا رہا ہے، میزائل نکل گیا، اس کے بعد آگے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ ایران سے ایک میزائل اٹھتا ہے اور جا کے اسرائیل پہ پڑتا ہے، درمیان میں جتنے بھی امریکنز اور باقی لوگوں کے وہ ہیں کہ اس کو روک سکے تو وہ اس کو نہیں روک پا رہے، وہ جا کے وہ ہٹ ہو رہا ہے. لیکن آپ پھر وہی والی بات دیکھیں، آپ نے بات آگے کی کر دی ہے، پیچھے کی نہیں کی. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ حکم کون دے گا. صحیح ہے، وہ تو انسان ہی کرے گا. تو اے آئی کے ساتھ بھی یہی ہے. آپ اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں، کچھ بھی طریقے سے کریں، تو وہ آپ کو ایک بہتر ایک راستہ بھی مل جاتا ہے جو واقعی جس سے آپ کی آسانیاں ہوں، زندگیاں بڑھیں. اب اے آئی میڈیکل میں ہے، ہیلتھ کیئر میں ہے، اسکولز میں ہے، بینکس میں ہے، انجینئرنگ میں ہے. لوگ 3D سیمولیشنز کیسے بنا رہے ہیں اور بلڈنگز کھڑی ہو رہی ہیں. چائنا کی خوبصورت ایک ترقی کا راز ہے کہ وہ بلڈنگز بڑی جلدی کھڑی کر دیتا ہے. تو اٹ از بیسڈ آن سرٹن لاجک اینڈ کوئی اس کے اندر کوئی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی میتھمیٹیکل ایکویژن ہوتی ہے. تو وہ اے آئی بھی اسی طرح بڑی جگہ ہر فیلڈ میں آپ کے کام آ سکتی ہے. صحیح ہے، ٹرانسپیرنسی بھی آ رہی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پولیٹکس کی طرف آئے. دیکھیں اب زمانہ چلا گیا. آپ کو اگر کیوبا مسائل کرائسس سے پہلے امریکن کی 1960 کے جو الیکشنز ہوئے تھے
اس میں ایک بہت بڑی ہستی تھی جو سٹنگ پریزیڈنٹ تھی. صحیح. اس کو آ کے ایک نیا ینگ کینڈیڈیٹ، ٹھیک ہے نا جی، جس نے کہا تھا کہ لک وٹ یو کین ڈو فار دا نیشن، لک ناٹ وٹ دا نیشن ڈز فار یو، لک وٹ یو کین ڈو فار دا نیشن. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک صدر آیا، وہ کیسے وہ جیتا؟ اس نے 3 ٹی وی ڈبیٹس کی. ٹی وی اس وقت 1960 میں ایک نئی چیز تھی. صحیح. ٹھیک ہے. اس نے 3 ٹی وی ڈبیٹس کی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور وہ الیکشن نکال لیا، لوگوں کی امیجنیشن کھا گئی. صحیح. اس کے بعد اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا کتنا رول بڑھ گیا. پالیٹکس کے اندر سوشل میڈیا کو آپ جتنا مرضی روکنا چاہیں، کہیں نہ کہیں سے پانی کی طرح کہیں سے وہ نکل کے آ جائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ فلٹرز لگائیں، آپ جو مرضی کریں، بڑا مشکل ہے اس کو روکنا. ظاہر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں، آپ ہر پلیٹ فارم کا شاید اس طرح مقابلہ نہ کر سکیں، تو آپ بس یہ کرتے ہیں کہ ہلکا سا فلٹر یا چیک رکھیں کہ چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں. صحیح. تو اب اے آئی آ گئی ہے. اے آئی آپ کو ایک بڑا خوبصورت راستہ بتاتی ہے کہ سمپل آپ کے فون کے اندر یا آپ کے ٹیبلٹ میں یا لیپ ٹاپ میں آپ کے ووٹر انالیسس کر سکتے ہیں. صحیح ہے. ٹرینڈ انالیسس کر سکتے ہیں. صحیح. آپ اپنی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. آج کل دیکھیں گے لوگ اواتار بناتے ہیں، پوری اپنے گھر بیٹھے بیٹھے سب کو پیغام دے رہے ہیں. ایجنٹس بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایجنٹس کے تھرو وہ جناب چیٹ باٹس بنا کے میسیجنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. پہلے آپ وہ یاد ہے آپ کو زمانہ جب ہر دروازے پہ ایک دستک ہوتی تھی کہ جی میں آپ کا کینڈیڈیٹ ہوں، میں ووٹ دیں. اب میں یہ پمفلٹ، ٹھیک ہے، یہ میرا منشور ہے. آپ اب منشور ان کو گھر بیٹھے بھیج رہے ہیں. آپ ان کو ایک سسٹم کے تحت ان کو پیغام بھی دے رہے ہیں. آپ ان کو کارنر میٹنگز کا بتا رہے ہیں، بلکہ ان کی طرف سے فیڈ بیک بھی لے رہے ہیں جو پرابلم ان کو پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ انٹریکٹیو ہو گیا. اب انٹریکٹیو ہو گیا. صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والی جو بھی پولیٹیکل سینیریوز بن رہے ہیں، خاص طور پہ الیکشنز کے اندر، اے آئی از گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری بگ ایک اس کے اندر ایک پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے. اے آئی نے اچھے سمپل والے کینڈیڈیٹس کو جتوا دینا ہے. ٹھیک ہے نا. جو اس کو یوز کر رہا ہے، جو یوز پراپرلی کرے. ٹھیک ہے نا. ہم بھی آج کل اسی پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم جو کوئی بھی الیکشنز کو آئیں تو میرے نیچے جو ٹیم ہے ہم ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تیاری رکھو کہ ہم اس کو الیکشنز میں وی کین بینیفٹ مینی کینڈیڈیٹس. ایسے ہی 10 کینڈیڈیٹس نے بھی اگر اس کو یوز کر لیا تو وہ ان 100 کینڈیڈیٹس سے بہت اچھا ہوگا. آپ دیکھیں نا پہلے کیا ہوتا تھا. پہلے آپ گاڑیاں خریدتے تھے، پیٹرول لگاتے تھے، بینر لگاتے تھے، کیوں بینر بنانے، پوسٹر بنانے، کیوں؟ لوگوں کے تک پہنچنے کے لیے. ایسے ہی. تو ادھر آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے تحت آپ لوگوں کے ہاتھ میں پہنچے ہوئے، کم وقت میں اور کم لاگت میں، منٹس کیا سیکنڈز میں، کلک بٹن اور وہ اگلے کے پاس پہنچا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنا چہرہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ اپنا منشور بتا رہے ہیں، آپ ان کو اپنے الیکشن کے مینیفیسٹو بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کے دوران کیا کیا کرنا ہے، اور کامیاب ہو گیا تو میرے کیا کیا ہے، میں جو بہتری کے لیے کروں گا، علاقے کی بہتری کے لیے کروں گا. پھر اس میں پروفائلنگ ہے، ووٹر پروفائلنگ کو بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو کنسٹیٹوئنسی کے اندر وارڈ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، آپ پروفائلنگ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جی میرے ووٹ کنسٹیٹوئنسی میں حلقے میں کتنے لوگ ہیں، کون سے کیا ان کی کیا ہے، ایج کیا ہے، کتنے سے ہیں جو 50 سال سے اوپر ہیں، کتنے ہیں جو 30 اور 40 کے 50 کے بیچ میں ہیں، 18 سے لے کے اوپر والے 25 تک کتنے لوگ ہیں. بلکہ شام تک پولنگ ہو رہی ہوگی اور ساتھ اس کا رزلٹ آ رہا ہوگا، یہ فارم 47 والا کام ہی مک جائے گا. وہ میں اس حد تک نہیں جاتا، کیونکہ وہ رزلٹ کمپائل کرنا وہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے، یا جو بھی الیکشن کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اگر چاہیں تو وہ الگ ایک ایشو ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن میں کینڈیڈیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے الیکشن کو آپ کتنے اچھے طریقے سے کیمپین کر سکتے ہیں، لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں، ووٹرز کو مائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
اور ان کو اپنے کامیابی کے بعد آپ کتنے اچھے طریقے سے اسی طرح جڑے ہوئے. جی بالکل. یہ نہیں کہ آپ کا ختم ہو گیا کانٹیکٹ، اسی کو آگے نیکسٹ لیول پہ لے جا کے آپ ان کو بتا سکتے ہیں ہاں جی میں نے یہ وعدہ کیا تھا اور اب میں حکومت میں آ گیا ہوں یا میں جیت گیا ہوں، میں اپنے کنسٹیٹوئنسی کے لیے یہ اب کام کرنے لگا ہوں، تو میرا ایک وعدہ پورا ہونے لگا ہے. آہستہ آہستہ میں سارے اے آئی بتا رہا ہوگا اس کو کہ یہ آپ کا وعدہ تھا، وہ اس کے تھرو پہنچے گا. ٹھیک ہے نا. سسٹم کے اندر اسی سسٹم میں کنیکشن کا جو آپس میں جو کینڈیڈیٹ کا، امیدوار کا اور اس کے ووٹر کے ساتھ ہے، وہ ایک کنیکشن ڈیولپ ہو گیا، ایک بانڈ ہو گیا. صحیح ہے. تو وہ جب پوچھنا چاہے گا سوال اس سے وہ پوچھ سکتا ہے. صحیح. جب اس نے کچھ بتانا ہے کینڈیڈیٹ امیدوار نے تو یہ بھی بتا سکتا ہے. اچھا اب تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ پرائیویٹ اور جو سرکاری ادارہ جات ہیں ان کے اندر اے آئی کی جو انوالومنٹ ہے وہ کس حد تک ہو چکی ہے؟ چونکہ آپ پاکستان میں تو ابھی یہاں پہ بنا رہے ہیں. جی میں چونکہ آئی ٹی کی منسٹری میں بھی رہ چکا تھا اور ابھی بھی میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں. گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا ایک اسٹیپ لیا ہے، ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پالیسی ڈیولپ کی ہے اور ایک اتھارٹی بھی ڈیولپ کی ہے. جی ٹھیک ہے. کورسز بھی متعارف کرائے ہیں اور فری کورسز بھی لوگوں کو کرائے ہیں. وہ بھی کرا رہے ہیں. وہ اپنے ان کا کام ہی اب مینڈیٹ ہے کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فروغ اور اس کی نشر و نما میں کنٹریبیوٹ کریں اور صحیح گائیڈنس دیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ دو چیزیں حکومت نے جو کی ہے، وفاقی حکومت نے، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں کہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو چیز ہے، اس کا وجود ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اتھارٹی کریٹ کر دی جس کے تحت گورننس کے سسٹم کے اندر کیا ریفارمز لے کے آ سکتے ہیں جو کہ موجودہ ہیں، ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، یا کوئی ایسی نئی ٹیکنالوجی لے آئیں جو کہ ابھی ضرورت ہے پاکستان کو، جس سے گورننس کا نظام مؤثر ہو سکے. صحیح. ٹھیک ہے. اور ہم اس کو کہتے ہیں سٹیزن سینٹرک. صحیح. کہ شہری کے فائد کے لیے اس کو سامنے ذہن میں رکھ کے ایک شہری کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے. تو سٹیزن سینٹرک ریفارمز لے آئے. تو وہ اس کے اندر ان کے ایسی چینجز ہیں. یہ آپ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیکھ رہے ہیں، یہ کاوشیں ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ون سٹاپ سینٹر بنا دیا، فیسیلیٹیشن سینٹر بنا دیا. آج ہم اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، 2-3 سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں. CDA ICT بہت اچھے اقدام ہیں. ایک دروازے پہ جائیں، ایک ہال میں کھڑے ہوں، آپ کا سارا کام ہو جاتا ہے. صحیح. اب آپ اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے جائیں اے آئی کے تھرو. ٹھیک ہے نا. اے آئی از ناٹ، یہ ٹولز ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹولز کو آپ نے اپنے سسٹم میں آپ اپنے ٹولز کو کس طرح کھلاتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک صحیح لائن میں جا رہے ہیں. ہم گورنمنٹ ہم لیٹ ہیں. صحیح ہے. ہم لیٹ ہیں لیکن اب راستے پہ چڑھ گئے ہم صحیح راستے پہ. اور میری خواہش ہے، میں ابھی PTA کے ساتھ ایک آدھ چھوٹا سا کنسلٹیشن سیشن کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. کیونکہ اس کے اندر صرف ٹیکنالوجی کا عمل نہیں ہے، جو ہیومن ریسورس وفاق میں ہے، وفاقی اداروں میں ہے، ان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یا فریشلی ٹرین کریں، یا ری ٹرین کریں، تاکہ وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ چلے. ٹھیک ہے نا. کمپیوٹر میں نے آپ کو عرض کیا نا، کمپیوٹر سائنس 1960 کے عرصے میں نکلی ہے. ٹھیک ہے نا. 58 میں بھی تھی، جو اب چلتی رہی. اب کمپیوٹر پیچھے رہ گیا. سائنس ہے. سائنس میں ڈیٹا بھی ہے، سائنس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، سائنس میں مشین لرننگ ہے، ڈیپ لرننگ ہے، سارے کچھ آ گئے. اور اے آئی بہت اچھی ٹول ہے. تو جب تک اے آئی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، جب تک اے آئی ہے، ایک ہر چیز کا ایک اپنا سپین ہوتا ہے ٹائم کا. 4 سال 5 سال 7 سال، اس کے بعد ایک نئی چیز آ سکتی ہے.
ایک سپر اے آئی بھی ہے. سپر اے آئی بھی بھی آنا ہے. وہ آنا ہے. وہ کب آئے گی؟ ٹھیک ہے، وہ کب آئے گی ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ دور اے آئی بیسڈ ہے. جی، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کے اداروں کو، پرائیویٹ اداروں کو، سارے لوگوں کو. پرائیویٹ ادارے تو میرا خیال ہے ہم سے زیادہ ذہین ہے، فوراً پکڑ لیں گے. وہ لیتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے. صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بزنس کے لیے فائدہ ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کون پروفٹ نہیں دیکھنا چاہتا، کون کم خرچ نہیں دیکھنا چاہتا. جی، ٹھیک ہے نا. کون بہتر ایفیشنسی نہیں دیکھنا چاہتا. صحیح ہے. تو وہ لے لیں گے. ہماری پرابلم آ رہی ہے 3 جگہوں پہ. وہ ہے وفاقی حکومت، اوپر ڈیسیجن میکنگ میں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. ایک ڈیسیجن میکنگ میں. صحیح ہے. ایک بیچ میں نیچے آئے گی جنہوں نے ڈیسیجن میکنگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور ایک تیسری ہے جو کہ دیکھ رہی ہے ایسے چاند کو، یہ چاند گرہن ہے یا چاند پورا نکلا ہے، ہم کیا کریں گے بھائی. ٹھیک ہے نا. تو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے. گورننس کا سب سے بڑا ایک جو ہے نا خوبصورتی ہے کہ اب وہ ایک افسری شاہی والی کام ختم ہو گیا، ٹیم ورک پہ آ گیا. آپ کے پاس جو ٹیم ہے آپ اس کو خود ٹرین کریں، آپ اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، ان کو گائیڈ کریں. جیسے کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ بھائی یہ سیکھو، یہ سیکھو. تو اب بچے جو کمپیوٹر کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کمپیوٹر کریں. ٹیچر جو پڑھ کے ٹیچرنگ کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ضرور آپ نے ٹیچنگ کر لی ہے. تھوڑا سا اس کا ایک دن ایک ایسا آدمی آئے گا جو کہے گا یار میں تو ٹیچر بھی ہوں لیکن مجھے اے آئی بھی پتہ ہے، میں یہ کر کے دکھاتا ہوں. اگلا کہے گا یار اس کو کیوں نہ میں لوں، اس کو میں کیوں نہ لوں، میں آئی ٹی لٹریٹ ایک پوری آئی ٹی کی ٹیم کیوں رکھوں. میں 5 ٹیچر رکھتا ہوں جو کہ ٹیچر بھی ہیں اور اے آئی کے ایکسپرٹ بھی ہیں. لیکن ہمارے اسٹوڈیو میں ابھی یہ چل رہا ہے کہ وہ جو ویڈیو ایڈیٹرس ہیں جو پرانے ٹولز کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ اگر اے آئی والے ٹول یوز کریں گے تو وہ کوئک اپنا کام کر سکتے ہیں، وہ جلدی کرتے ہیں. ابھی مارکیٹ میں وہ لوگ اویلیبل کم ہیں جو اے آئی ٹول بیسڈ ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتانے لگا. ہم نے 33-34 سال کی نوکری میں نا، ہم نے یہ دیکھا کہ میٹنگ ہوتی تھی نا کانفرنس روم میں یا میٹنگ روم میں، اس کے بعد بیچارہ ہمارا وہ جس کی میٹنگ جو منٹس 2 دن بنتے ہی نہیں تھے، 6 دن نہیں بنتا تھا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں کہ کیا ریکارڈ ہوا. تو وہ جب ریکارڈ ہوا کو اتنا ٹائم لگتا ہے، اب آپ کے پاس تو پورا اس کا ٹرانسکرپٹ آ جاتا ہے. جی، اتنے منٹ اے آئی کا آپ یوز کریں ٹیکنالوجی، پوری میٹنگ کی ٹرانسکرپٹس آ جاتی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. آپ 10 منٹ میں ٹرانسکرپٹ نکالیں اور آپ اپنے منٹس بنا دیں، سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. سرکار میں نے آپ نے وہی والی بات نوکری کیا ہے. چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ، صحیح، چیٹ جی پی ٹی کا استعمال بہت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. چیٹ جی پی ٹی اے آئی کی بنیاد پہ ایک چیز بنی ہے، اس سے آپ کا اسکل لیول نہیں بڑھے گا. صحیح ہے. جو اے آئی کو یوز کرنا جانتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، اور وہ فائدے میں رہے گا. وہی لوگ اس کے اندر بھی چیٹ جی پی ٹی یا جیمنائی یا آپ نے ڈیپ سیک کوئی بھی یوز کرنا تو وہ آسان ہے. اس کا جو ہے نا پرامپٹ انجینئرنگ اور پھر ریورس انجینئرنگ ہے، ریورس پرامپٹنگ ہے اس میں، کہ آپ نے کوئی چیز سوچی ہے، آپ کسی دوسری جگہ سے ایگزامپل اٹھا کے اس کو کر لیں تو آپ کو پرامپٹ انجینئرنگ سے بھی اگلے لیول پہ وہ رزلٹ دے دے. سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی دنیا کہہ رہی ہے نہیں، اگر چیٹ جی پی ٹی سے آپ نے کوئی جواب بنایا ہے ہمیں قبول نہیں کریں گے. میں آپ کو یقین بتاتا ہوں کہ وہ سوال بھی چیٹ جی پی ٹی سے بنا رہے ہوں گے. وہ سوال بھی ادھر ہی ہیں. گیو می 20 questions on this topic. جی، ایسے ہی ہے. وہ آپ کو آ جائے گا. بالکل صحیح ہے. تھوڑی بہت آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے یا اس کو آپ نے. تو میں میٹنگز میں دیکھتا ہوں ایجنڈا سیٹنگ کیا ہوتی ہے. ایجنڈا سیٹنگ ایسی ہوتی ہے. صحیح ہے. ابھی میں نے حالیہ ایک میٹنگ اٹینڈ کی، کنسلٹیٹو سیشن، اس میں ایجنڈا میں نے چیٹ جی پی ٹی کو دیا، مجھے نہیں ایجنڈا آیا کوئی، تو میں نے چیٹ جی پی ٹی کے اس موضوع پہ کون سے ہے، آپ یقین کریں وہی 12 ٹاپک ایجنڈا میں آ گئے. ایک کنسلٹنٹ صاحب دے رہے تھے. میں بہت شکریہ سید خالد گردیز صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر اور اس کے امکانات کے اوپر. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.